ویلکم بیک ناظرین، ایک بار پھر آپ کو جو ہے وہ اپنے پروگرام میں ویلکم کریں گے. اور بریک پر جانے سے پہلے جو ہے وہ ہم فٹنس کے حوالے سے بات کر رہے تھے کہ فٹنس آپ کی زندگی میں کتنی ضروری ہے اور کس طرح سے آپ جو ہے وہ فٹ رہ سکتے ہیں. اور آج جو ہے وہ آپ سب کے پسندیدہ ہمارے ساتھ یہاں پر آپ سب کی پسندیدہ شخصیت ہمارے ساتھ یہاں موجود ہے. اخوندزادہ حاجی دین محمد صاحب ہمارے ساتھ ابھی اس وقت یہاں پر موجود ہیں، تو ان کی طرف جائیں گے اور وہ مجھے بتا رہے تھے کہ کس طرح سے جو ہے وہ کچھ ہی ٹائم میں آپ کا جو ضدی فیٹ ہوتا ہے جو کہ جا نہیں رہا ہوتا ہے، کیونکہ زیادہ تر خواتین اور مرد حضرات کا جو فیٹ ہوتا ہے، ضدی فیٹ ہوتا ہے، ٹمی کے اوپر جو فیٹ ہوتا ہے اسے بیسیکلی ضدی فیٹ کہتے ہیں کہ یہ اتنی آسانی سے فیٹ نہیں جاتا. تو آخر کس طرح سے جو ہے وہ اس کا علاج ممکن ہے؟ حاجی صاحب ہمارے ساتھ ہے، وہ ہمیں مزید بتائیں گے. حاجی صاحب آپ کو ویلکم کریں گے. کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ، اللہ پر مشکل نہیں، کائنات مشکل نہیں، بہت اچھا الحمدللہ. ٹھیک ہے آپ؟ بالکل. اچھا، آپ کے ساتھ جو ہے وہ ایک مہمان بھی یہاں پر موجود ہیں. کیا نام ہے آپ کا اور کیسی ہیں آپ؟ میں بالکل ٹھیک ہوں اور میرا نام بسما ہے. بسما ہے. اچھا، واو، دیٹس گڈ بسما. اچھا حاجی صاحب، اپنے انٹرو میں بھی میں نے کہا کہ آپ نے مجھے بتایا تھا کہ کس طرح سے جو ہے وہ آپ نے وہ فیٹ جو کہ بہت ضدی فیٹ ہوتا ہے، وہ اتنی آسانی سے نہیں جا رہا ہوتا فیٹ، اس کو آپ نے کچھ ہی ٹائم میں جو ہے وہ بالکل برن کر دیا، بالکل ختم کر دیا. بسم اللہ الحمدللہ، اللہ پر مشکل نہیں، کائنات مشکل نہیں. یہاں دو چیزیں آتی ہیں، ایک مریض کی اپنی خوبی، ایک ہم اپنی طرف سے دعا کرتے ہیں اور دعائی بھی دیتے ہیں. دو چیزیں آتی ہیں. جو لوگ ہماری بات مانتے ہیں وہ الحمدللہ ثم الحمدللہ بالکل ٹھیک ہو چکے ہیں. جو اپنی مرضی کرتے ہیں وہ ٹھیک تو ہوتے ہیں لیکن ٹائم لمبا ہو جاتا ہے، نقصان سائڈ افیکٹ نہیں ہوتے ہیں. جیسے چھوٹی سی مثال، ہمارے پاس ایک بزرگ زیر علاج ہیں، تو وہ کافی ہیلدی تھی، کافی موٹی تھی، تو بولا جی مجھے موٹاپا بھی کم کرنا چاہتے ہو، بیماری ہے، اس کا بھی علاج کرنا ہے. بیماری کوئی بھی اس کا علاج ضروری ہے، لیکن موٹاپا کم بھی کرنا بھی ضروری ہے. کہ وہ بیماری جو موٹاپا ہے وہ خود ایک بیماری ہے، وہ گندی بیماری ہے، آسان بیماری نہیں ہے، گندی بیماری ہے. اس کا علاج شروع ہوا تو الحمدللہ 1 مہینے کے اندر اندر اس کا چہرہ کم ہو گیا، بازو کم ہو گئے، سب وجود کم ہو گیا. صرف 1 مہینے کے اندر اس کے کپڑے ڈھیلے ہو گئے، اچھے خاصے ڈھیلے ہو گئے. اب وہ ہماری بزرگ تشریف لائیں، کہنے لگے جی وہ ہمارے گھر والے بولتے ہیں آپ چہرہ پتلا ہو گیا، گھر والے بولتے ہیں بازو پتلے ہو گئے، آپ کمزور ہو گئی. میں نے کہا اللہ کی نیک بندی، تو اتنی موٹی، تو کم ہو رہی ہے، اللہ کا شکر ادا کر، دنیا اس کے لیے محنت کر دی ہے، تم ٹھیک ہو رہی، تو میں اس کو تجھے برا لگ رہا ہے. نہیں، خاندان والے بولتے ہیں. میں نے کہا سب کچھ جواب میرے پاس نہیں، تیرے خاندان والے بولتے ہیں پھر ان سے علاج کرا لو. بولا نہیں علاج بھی کرنا ہے، لیکن یہ بولا میری چمڑی لٹک گئی. میں نے کہا جب موٹاپا کم ہوگا تو چمڑی آپ کی لٹکے گی، بالکل، لیکن یہ ہمیشہ نہیں ہوگی. یہ چمڑی ہم اسے دوائی دے رہے ہیں جو اس میں موجود ہے، تو وہ چمڑی خود بہت وہ چپکتی رہتی ہے، کم ہوتی رہتی ہے، آپ کے وجود کے ساتھ وہ کیا نام ہے محفوظ ہو جاتی ہے، چپک جاتی ہے، وہ لٹکے گی نہیں. اچھا، بہت زیادہ حاجی صاحب ایسا ہوتا ہے جو فیمیلز ہوتی ہیں، میری آنکھوں دیکھی بات ہے یہ، بہت زیادہ جو بہت موٹی فیمیلز ہوتی ہیں جب وہ ایکسرسائز کرتی ہیں، جب وہ ایسی کوئی علاج کرواتی ہیں، اس کے بعد وہ کمزور تو ہو جاتی ہیں، لیکن سب سے بڑی چیز ہوتی ہے کہ ان کا جو یہ ٹمی فیٹ ہے وہ وہیں پر ہوتا ہے. ان کی چمڑی، جیسے آپ نے بتایا کہ ان کی چمڑی جو ہے وہ بالکل بھی اچھا لک نہیں دے رہی ہوتی، چاہے وہ فیس کی ہو. آپ کے فیس پہ بھی جھریاں ایج سے زیادہ آپ بڑے لگنے لگتے ہیں، اپنے چہرے پہ جھریاں آنے لگ جاتی ہیں، آپ کے ہاتھ بالکل جھریاں آ جاتی ہے. تو اس کا کس طرح سے علاج ممکن ہے؟ بہترین علاج الحمدللہ، اللہ کا مشکل نہیں، کائنات مشکل نہیں. اللہ کا شکر ہے ہمارے پاس بہترین علاج ہے. جب وہ پرہیز کرتے ہیں، دعا کھاتے ہیں، کلام الہی پڑھتے ہیں، وہ چیزیں سب کم ہونا شروع. بہت ساری خواتین کی آپ نے جو بات کی نا، یہ سائڈوں کی یہ پیٹ لٹک کے نیچے گھٹنوں تک آ گیا ہوتا ہے، بلکہ گھٹنوں سے بہت لوگوں آگے جا چکا ہوتا ہے، اور میدا یہ سب جگہ پوری ایسے پھولی ہوتی ہے اس طریقے سے. وہ تمام چیزیں ٹھیک ہو جاتی ہے، تھوڑا وقت لگتا ہے کہ ٹھیک ہوتی ہیں. اس میں 2 کام ہوتے ہیں، دعا کھانا اور پرہیز کرنا. اور ان تمام موٹے لوگوں کو گرم پانی کی سکائی ضروری ہوتی ہے، اس لیے کہ وہ جو چربی ہے وہ مسلسل کم ہوتی رہتی ہے. وہ ایک وقت آتا ہے 2 4 6 مہینے بعد وہ شخص کا 8 10 15 20 کلو یا 25 کلو وزن کم ہو چکا ہوتا ہے. اس کے بعد اس نے احتیاط کرنی ہوتی ہے کہ وہ چیزیں نہ کھائیں جس سے اس کا وزن بڑھ ہوتا ہے، یعنی کہ بادی چیزیں چھوڑ دیں. جیسے آلو چاول ہے، لیمو املی چاول ہے، کولڈ ڈرنک آئس کریم ہے، یہ زہر ہے. بڑا گوشت ہے، چنے کی دال ہے، اس کو زندگی سے آپ نکال لیں. 2 مہینے میں کبھی کھا لیا، وہ بھی لمٹ کے اندر، تو ٹھیک ہے. یہ جب آپ کریں گے تو آپ کا وزن نہیں بڑھے گا. کتنے لوگ میرے پاس آتے ہیں، ابھی ایک ساتھ تشریف لائے، پیٹ یہاں تک آیا ہوا، کہنے لگے جی میں نے کیا نام ہے فاقے کیے ہیں اور 30 کلو وزن کم کیا، کھانا پینا چھوڑا، فاقے کیا کم ہو گیا. جب کھانا شروع کر دیا اس سے ڈبل ہو گیا، اب 60 کلو وزن بڑھ گیا. ٹھیک ہے، میں نے اس کو بولا ٹھیک ہے
وہ کسی کمپنی میں کام کر رہا تھا، تو میں نے کہا یہ طریقہ کار ہے، اس پہ تم عمل کرو تو تمہارا پیٹ پھٹا سا ڈرایا ہوتا ہے، یہ سب ٹھیک ہو جائے گا. اب ہم صرف بتا سکتے ہیں، کسی گھر جا کے کام نہیں کر سکتے. بالکل ان کی یہ کام ان کا اپنا جی میں چاول سے میں ہاتھ نہیں روک سکتا. وہ اللہ کے بندے ہمیشہ ہم کہتے ہیں منہ کے مزے چھوڑو، زندگی کے مزے لو. کوئی بھی صحت مند آدمی ہے، اس کو بھوک لگے، آپ اس سے 10 دن کیا 50 دن پرانی اسے روٹی دے دو، وہ مزے لے کے کھائے گا. بھوک لگی ہے مزے لے کے کھائے گا. لیکن جو موٹے موٹے جن کے معدے خراب ہیں، جن کا سب کچھ خراب ہے، ان کے پاس لگا دو نا 50 دن لگا دو، وہ ایک بھی نہیں کھا سکیں گے. کیوں؟ وہ اندر قابل ہے ہی نہیں. میں ہمیشہ کہتا ہوں آپ کی ٹی وی پہ میں بار بار کہتا ہوں منہ کے مزے چھوڑو، تم جو بھی کھاؤ گے نا جا کے فارغ ہو جاؤ گے. تم زندگی کے مزے لو جہاں تمہیں زندگی بھر عیش کرنا ہے. تو یہ بنیادی باتیں جو میں نے آپ کو بتائی ہیں. دوسری بات ہے کہ جن لوگوں کو پیشاب کا معاملہ ہوتا ہے، عورتیں مرد جتنے بھی ہیں، ان کو پیشابی بیماری ایسی ہوتی ہے کہ پوچھو مت، 2 منٹ کے بعد بھی جاتے ہیں. ایک صاحب میرے پاس بولا میں کم از کم 1 گھنٹے میں جو 18-20 مرتبہ جاتا ہوں. وہ بھی کتنا 1 چمچہ 2 چمچہ یہ چند کرتے پیشاب آتا ہے، لیکن بالکل آگ نکل رہی ہوتی. جب ان کا علاج ہوتا ہے، علاج ہونے کے بعد وہی شخص ہوتا ہے 3 گھنٹے 4 گھنٹے جاتے جا کے کھل کے پیشاب کر کے آتا ہے. بات اتنی سی ہوتی ہے کہ جو میں آپ کو بتاؤں یا کسی کو بتاؤں اس پہ عمل کیا جائے. یہ ہمارے ساتھ شہزادی بیٹھی ہوئی ہے، اس نے عمل کیا، یہ بھی منہ کے مزے لیتی رہتی تو یہ چہرہ صاف نہ ہوتا. اچھا آپ سے میں پوچھوں گی کہ بسمہ آپ کب آئیں حاجی صاحب کے پاس اور کیا تکلیف تھی آپ کو جو آپ حاجی صاحب کے آئی، اور کس طرح سے آپ کا آنا ہوا، پہلے تو یہ بتائیں. اصل میں ہمارے کچھ ریلیٹیوز تھے جو کہ آتے تھے، تو ہم کافی عرصے سے آ رہے تھے ان کے پاس، لیکن میں نے علاج مطلب کبھی کنسلٹ نہیں کیا تھا ان کو بیکاز آئی واز ٹو لٹل. تو ابھی 2 سال پہلے کی بات ہے when I ٹک سیریسلی لائک، کیونکہ میرا بہت اوور ویٹ ہو رہا تھا اور مجھے بہت ایکنی ہو رہی تھی اسکن پہ. تو میں بہت ویٹ اوور ہو رہا تھا، وہ بھی اوور ہو رہا تھا. نہیں ہے کہ آپ جی یہ بالکل حاجی صاحب کا کمال ہے. اور الحمدللہ. اور اصل میں 2 سال پہلے پھر میں بہت سارے کلینکس پہ میں نے وزٹ کی، کچھ نہیں ہو رہا تھا، کسی دوائی کا اثر نہیں ہو رہا تھا. پھر میں حاجی صاحب کا مجھے پتا چلا، دین آئی گاٹ ٹو ہم، اور میں نے پھر سیریسلی ان کے نا پورا عمل کرنا شروع کیا. جو جو یہ بتاتے گئے، جو بھی پرہیز انہوں نے بتایا، انہوں نے مجھے میڈیکیشنز بھی دی اینڈ دوز ور ہربل، دوز ور 100% آرگینک. سو دیٹ واز ریئلی ڈفرنٹ، جو کہ ہر دوائی کا بالکل نہیں ہوتا کیونکہ آرٹیفیشیل اس میں پریزرویٹوز ہوتے ہیں. بالکل. اور جو آپ کی ایج ہے اس میں تو زیادہ تر کوئی میڈیسن آپ لے بھی نہیں سکتے. ویٹ لاس کی آپ بالکل میڈیسن نہیں لے سکتے، کیونکہ اگر آپ لے رہے ہو تو وہ آپ کو اس کے سائڈ افیکٹ جو ہے وہ تھوڑے خطرناک ہوتے ہیں. اس لیے ڈاکٹر بھی پریفر کرتے ہیں کہ جو کم ایج کی لڑکیاں ہوتی ہیں ان کو ویٹ لاس کی میڈیسن نہ دی جائے. صحیح بات بالکل. اور پھر 3 مہینے میں الحمدللہ ایک دم سے I couldn't believe myself، مجھے خود یقین نہیں آ رہا تھا. میں جب شیشے میں دیکھا اینڈ آئی واز گریجولی لوزنگ ویٹ اینڈ آلسو ایکنی بھی جاتی جا رہی تھی. اور میرے فرینڈس مجھے بتا رہے تھے کہ جو ہے تمہاری ایکنی ختم ہو رہی ہے. میں نے اتنا اللہ کا شکر ادا کیا. اچھا کس حد تک ایکنی تھی؟ کیونکہ مجھے ابھی بلیو نہیں آ رہا آپ کا چہرہ دیکھ کر کہ آپ کے چہرے میں ایکنی ہو بھی سکتی ہے. ایک داغ دھبا نہیں ہے آپ کے چہرے پہ، کچھ نہیں ہے جو گلو آپ کے چہرے پہ آ رہا ہے مجھے دیکھ کر نہیں لگ رہا. اٹس لائک اے بیبی اسکن. ہاؤ از دیٹ پاسبل؟ یو وونٹ بلیو اٹ. میرے پورے چیکس پہ ایکنی تھی، لائک ریڈش سی، وہ نہیں آ جاتی ریشز ہوتے ہیں، اور جو ہے فور ہیڈ پہ تو بہت تھی ایکنی. دیٹ واز ایکچولی الرجک. مجھے کلینک پہ پتا تو چلا تھا لیکن وہ ٹریٹ نہیں ہو پا رہا تھا. وہ جو بھی کریمز مجھے دیتے تھے تو اس سے اثر نہیں ہوتا تھا. لیکن جب میں نے ان کی مطلب میڈیکیشنز دی جو کہ ہربل تھیں اور انہوں نے جو مجھے پرہیز بتایا تھا میں نے فالو کیا، تو الحمدللہ فوراً جو ہے اثر ہونا شروع ہو گیا. اور یہ نہیں کہ مطلب ود ان اے ویک ہوا، مطلب گریجولی ہوا وہ بھی، لیکن جو ہے فوراً اس سے زیادہ جلدی ہوا کہ اگر میں کسی ایلوپیتھک یا کسی ڈاکٹر کے پاس جاتی. آج کل تو اتنے سارے آپ کی اسکن جس طرح سے ہے، لوگ ایسی اسکن کے لیے جو ہے وہ بہت مہنگے ٹریٹمنٹ کروا رہے ہوتے ہیں، انجیکشن لگوا رہے ہوتے ہیں، اور پتہ نہیں کتنی مہنگی مشینیں لگوا رہے ہوتے ہیں، اور پھر بھی ان کی اسکن جو ہے وہ اس طرح سے نہیں ہو پاتی جس طرح آپ کی اسکن ہے. کیونکہ سیریسلی امیزنگ جس طرح آپ بتا رہی ہیں. حاجی صاحب مجھے بتا رہے ہیں کہ اتنی ساری ایکنی تھی اور اس کے بعد جب یہ ایکنی نہیں تھی، اور اب مطلب ان کی آپ خود دیکھ سکتے ہیں انہوں نے گلاسز پہنے تھے، میں نے اسی لیے ان کو گلاسز ریموو کروایا. میں نے کہا آپ کی جو اسکن کا یہ گلو ہے وہ ضروری ہے دیکھنا. اچھا حاجی صاحب میں آپ سے سوال پوچھوں گی، آپ کی اسکن پر بھی بہت گلو ہے، اس کا کیا ریزن ہے؟ اللہ کی محبت، اللہ کا پیار. حقیقت ہے اللہ کی محبت، اللہ کا پیار. اللہ سبحانہ تعالیٰ کی بڑی محبت تھی. اللہ سبحانہ تعالیٰ کی اتنی کرم نوازی ہیں کہ ثنا میں اللہ کی شان پیش کرنے کی الفاظ نہیں ہے. رب گواہ ہے اتنی عظیم کرم نوازی ہیں رب العزت کی. دیکھیں جب آپ میڈیا کے لوگ آتے ہیں میرے پاس جن کی اسکن میک اپ کرتے کرتے سڑ جاتی ہے، بالکل خراب ہو جاتی ہے، اتنی خراب ہوتی ہے کہ میں آپ کو شاید الفاظ میں نہ بیان کر سکوں.
انہی لوگوں نے اپنا علاج کروایا ہے. ان کی اسکن ایسی ہوئی کہ جیسے کہ یہ لڑکی اب جوان ہوئی ہے, اس کا چہرے پہ اب رونق آئی ہے. بغیر میک اپ کے جا کے بیٹھتی تھی, سوائے لپسٹک لگانے کے علاوہ اور کیا نام سرما لگانے کے علاوہ انہوں نے کبھی کچھ نہیں کیا, تو وہ بالکل وہی اس میک اپ کے بغیر انتہائی خوبصورت نظر آتی تھی. تو یہ سب اللہ کی قدرت ہے. دیکھیں اس میں کلام الہی کی بڑا دخل ہے. میری دعا, میرا کام اللہ, رسول اور قرآن, ٹھیک ہے. جو میں نے اسلام سے سیکھا ہے, دعا ان کو میں لے کے چل رہا ہوں. 38 سال ہو گئے ایک اس کو ریسرچ کرتے ہوئے, ابھی 39 سال میں شروع ہونے والا ہے. اور الحمدللہ دنیا کو میرے پاس, آپ کو پتہ ہے کتنے سو لوگوں کا علاج ہوا ہے, اندازہ کر سکتی ہیں؟ کم از کم 12-15 لاکھ لوگوں کا علاج ہوا میرے پاس. واو. اور جب یہ لوگ آتے تھے تو یہ بھی میرے پاس آنے کے لیے ان کو 12-14 گھنٹے لگتے تھے میرے پاس پہنچنے کے لیے. اچھا. اتنا رش ہوتا تھا. اس کے باوجود کہ بڑی اسپیڈ سے لوگوں کو فارغ کرتے تھے. تو ایسا وقت ہم نے دیکھا 6 سال تک کہ رات کو 3, 3:30, پونے 4 بجے بھی رش لگا تھا. پھر بولتا ہے بھائی صبح کو دیکھ لیں گے, پہلے فجر کی اذان سے پہلے نیچے جو 100-150 لوگ جمع ہو جاتے تھے. الحمدللہ دنیا کو شفا مل رہی تھی. تو اس کے بعد میں نے ٹریول بہت زیادہ کیا, اس وجہ سے لوگوں کو پریشانی ہوئی. اب ٹریول میں نے نہ ہونے کے برابر, سوائے کوئی ایمرجنسی کام ہوتا ہے تو میں وہاں چلا جاتا ہوں, ورنہ نہیں. ورنہ رات کی فلائٹ سے میں جا رہا ہوں, صبح کی فلائٹ سے. ڈیلی کی روٹین یہ بنی ہوتی. اس میں صحت بھی برباد, لوگوں کو فائدہ ضرور تھا لیکن یہاں کے لوگوں کو نقصان تھا, کراچی والوں کا, کہ لوگ یہاں تک انتظار کرتے کرتے تھک جاتے تھے. اب وہ کام نہیں ہے. اب میں کراچی میں مستقل رہتا ہوں. کبھی اتفاق ہے جیسے کہ دوائیوں کے لیے جاتا ہوں, جا کے پیمنٹ کرتا ہوں, جڑی بوٹیاں کٹوانے کے لیے, پھر وہ نکالتے ہیں سکھا کے وہاں میں بھیج دیتے ہیں. تو اس کے لیے میں جاتا ہوں. اس کا بھی طریقہ میں نے یہ بنایا ہوا ہے کہ اتوار کے دن میں نکلا اور پی کو واپس آ گیا. اچھا. ٹائم ضائع نہیں کرنا ہے. واپس کراچی دبئی جاتا ہوں, رات کی فلائٹ سے جاتا ہوں اور صبح کی فلائٹ سے واپس آتا ہوں. کسی کو نہیں پتا کہ میں کراچی میں ہوں یا کراچی میں نہیں ہوں. ٹھیک ہے. رات بھر ہم مریضوں کو دیکھا, ان کا علاج کیا, صبح کی فلائٹ سے واپس. ٹھیک ہے. ہاں جی صاحب, ایک کالر ہے ناز ہے جو کہ کراچی سے ہیں. ہیلو السلام علیکم, کیسی ہیں آپ؟ جی ناز, ہیلو. ہاں میں یہ پوچھ رہی ہوں, میں بہت پریشان ہوں, اگر یہ کچھ بتا سکتے ہیں مجھے پڑھنے کے لیے تو میں. ناز کیا کس چیز کی وجہ سے آپ پریشان ہیں؟ بس گھر کی الجھن ہے, پریشانی ہے, پتہ نہیں کس نے کیا کرا ہے, بہت مصیبت میں پڑے. 2 سال ہو جائیں گے. ٹھیک ہے, آپ کا کاغذ پین لیں, میں آپ کو لکھواتا ہوں. جو بھی شخص ہمیں کال کر رہا ہو وہ اپنے ساتھ کاغذ پین لے کے بیٹھے, جا کے جو قرآن پاک کی آیات میں انہیں بتاؤں تو وہ لکھ لیں. سب سے پہلے سورہ مزمل پڑھیں 15 مرتبہ, سورہ قریش پڑھیں 41 صفحہ حوالہ درشید. پھر سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 80 سے 81, 80 سے شروع ہوتی ہے, 81 بھی ختم ہوتی ہے. وقل جاکل حق ذاکر بات لو ان الباطل کان زوقا. یہ اس کا ٹائم فکس ہے. اصل کے بعد پڑھ کے دعا مانگے 133 مرتبہ پڑھیں. حوالہ درشید ہر کوئی پڑھ سکتا ہے, پڑھ کے دعا مانگے اور پانی پھونک کے پئیں. ایک کام دوسرے بھی جو کلام ہے پڑھ کے دعا مانگے, ان کو کوئی ٹائم ٹیبل نہیں, صبح دوپہر شام رات جب چاہے پڑھ لیں, پڑھ کے دعا مانگے پانی پھونک کے پیتے ہیں. یہ کام بہت ضروری ہے. ٹھیک ہے, 2 کام نہیں کر سکتے. مزید اسی بارے میں ہم جو ہے وہ پوری ڈیٹیل بتائیں گے بریک کے بعد. اور اگر آپ کو جو ہے وہ آپ ان کی کلینک پہ جا سکتے ہیں اپنا پورا مکمل علاج کروانے کے لیے, لیکن بریک کے بعد آپ نے ہمارے ساتھ جڑے رہنا ہے. بریک کے بعد ہم مزید اسی بات کو جو ہے وہ کنٹینیو کریں گے. لیتے ہیں ایک شارٹ بریک. ویلکم بیک ناظرین, ایک بار پھر آپ کو ویلکم کریں گے. اور بریک پر جانے سے پہلے جو ہے وہ ناز ہمارے ساتھ ایک کالر تھی, ناز کراچی سے. ان کا سوال تھا کہ کس طرح سے جو ہے وہ اپنی پرابلم کو حل کر سکتی ہیں. وہ بہت زیادہ پریشان ہیں, تو ان کے لیے کیا حل ہے؟ حاجی صاحب ہمیں بتا رہے تھے. حاجی صاحب جی بہت زیادہ پریشان ہے ناز. ان کو کلام الہی پڑھنے کے لیے سورہ مزمل 15, سورہ قریش 41, سورہ بنی اسرائیل 133 دفعہ. سورہ بنی اسرائیل فکس ہے, عصر کی نماز کے بعد پڑھنی 133 دفعہ. سب کے حوالہ درشی پڑھنے. 2 کام نہیں کر سکتے, باقی سارے کام کر سکتے ہیں. کسی کو برا نہیں بول سکتے, کسی کو بدعا نہیں دے سکتے. اس کو چھوڑ کے آپ کی زندگی میں 50,000 مسئلے ہیں. کسی میں دعا مانگو, شادی نہیں ہو رہی دعا مانگو, رزق کی کمی ہے دعا مانگ لو, گھر میں لڑائی جھگڑے دعا مانگ لو, بیماریاں دعا مانگ لو, جو بھی زندگی کا معاملہ ہے کلام الہی پڑھ کے دعا مانگو, انشاءاللہ عروج بھی جاتے رہو گے. اور ساتھ یہی کلام الہی اپنے سامنے بوتل رکھنے سے پڑھ کے اسے پھونک دیں, پھونکنے کے بعد پورے خاندان کو پلاتے رہیں. آپ خود دیکھیں چند دن کے بعد گھر میں آرام, سکون, روزی کشادہ, جھگڑے لڑائی فتنے فساد ختم. تو بالکل بس آپ نے یہ کرنا ہے کہ جو حاجی صاحب آپ کو کہہ رہے ہیں آپ یہ فالو کریں. اور اس بات دوسرا کی جو ہے آپ وہ تاکید آپ کریں. بھی سکتی میں ہیں. تیز بول رہا ہوں, میں پہلے بتا دوں,
آپ آہستہ بول رہی ہیں, آپ سمجھا دیں میری بات. بہت سے لوگ نہیں سمجھ پاتے کہ میں تیز بولنا نہ کہ حتی الامکان کوشش کر رہا ہوں کہ میں سلو بولوں, لیکن یہ چیز ضروری ہے کہ تاکہ ان کو سمجھ میں آ جائے کہ کسی کو برا نہیں بولنا, بدوا نہیں دینا. دوسرا بالکل برا نہیں کہنا, اپنی بددعا نہیں دینی کسی کو. اور دوسرا میں اپنا ایڈریس بتا دیتا ہوں. بادرآباد 4 مینار چرنگی کے ساتھ ہی گلی میں سرانی والے ہیں, اسی گلی میں بھی ہوں. سرانی سے 100 گز آگے جائیں گے, دایاں تو بورڈ لگا ہوا ہے الحاج اخونزادہ دین محمد کا, وہیں آپ اوپر آ جائیں. پیر سے ہفتہ دوپہر 2 بجے سے لے کے رات 8 بجے کا ٹائم ہے. اتوار کو صبح 10 سے دوپہر 2 کا ٹائم ہے. تمام مریض جن کے پاس میڈیکل رپورٹس ہیں ان کی فوٹو اسٹیٹ لے کے ہمارے پاس آئیں, اور 2 بوتلیں پانی لے کے آئیں. شفا رب دینی میں نے کوشش کرنی, لیکن رپورٹس لینے کا کوئی مقصد ہوتا ہے کہ آپ سے شیئر کر لیتا ہوں. ایک اور کالر بھی ہمارے ساتھ ہے, نازیہ فرام کراچی. ہیلو السلام علیکم نازیہ, کیسی ہیں آپ؟ اللہ کا شکر ہے. مجھے حج سے پوچھنا تھا کہ میری ایک بیٹی ہے 6 سال کے بعد مجھے مطلب اولاد نہیں ہو رہی نا. نہیں, اس کا آسان کام یہ ہے کہ بیوی آپ میرے پاس آ جائیں, 2 بوتلیں پانی لے کے آ جائیں. اللہ خیر کرے گا, خیر ہوگی انشاءاللہ تعالیٰ. شفا رب نے دینی, میں نے کوشش کری, لیکن سے پہلے بھی لوگوں کا ہوا ہے الحمدللہ. شفا جن کے بچے ضائع ہو رہے تھے, مسلسل ضائع ہو رہے تھے, مہینہ 2 مہینے 6 مہینے 8 مہینے میں 6-8 بچے ضائع, اللہ نے ان کو شفا دی. اور اس کے بعد ماشاءاللہ جن کے پاس 3-3 4-4 اولادیں ہیں, اور جن کے پاس ایک بچہ پیدا ہوا اس کے بعد نہیں ہوئی, آ کے انہوں نے علاج کروایا ہے, اللہ نے اولاد بھی دی اور زندگی بھی ملی, خوشی والی زندگی ملی. اچھا, بہت زیادہ ایسا بھی ہوتا ہے حاجی صاحب کہ جو آپ نے بتایا ویٹ تو بہت زیادہ امپورٹنٹ ہوتا ہے, کیونکہ اگر آپ بہت زیادہ ویٹ گین کر چکے ہیں تو بھی آپ کو بہت زیادہ جو ہے وہ جب آپ حامل بہت زیادہ مشکلات پیش آتی ہے اس وقت. تو اس کے لیے آپ جب وزن کم کرتے ہیں, میاں بیوی کا پرہیز نہیں ہوتا, آپ کو کھانے پینے کا پرہیز ہوتا ہے. جن کو ایسا مسئلہ اولاد نہیں ہے وہ ساتھ اپنا وزن بھی کم کریں. اس دوران اگر وہ حمل سے عورت ہو جاتی ہے تو وہ جو دوائیں جو ہے پھر ہم اس کو چینج کر دیتے ہیں. اچھا, چینج کر دیتے ہیں. جب اس کے یہاں اولاد پیدا ہوتی ہے اس کے بعد دوبارہ وہ اپنا ٹریٹمنٹ شروع کر دیتے ہیں کہ موٹاپا کم کرنے کی. بہت سے لوگوں کو میں نے دیکھا کہ جنہوں نے 40-50 کلو تک وزن کم کیا, وہ بہت موٹے تھے, لیکن الحمدللہ ثم الحمدللہ وہ کپڑے جو پہلے پہنتے تھے اب وہ تو لگتا ہے کہ ہوا میں یوں اڑ رہے ہیں, یعنی ماشاءاللہ کم ہوئے. اچھا حاجی صاحب, بہت زیادہ جو ہے وہ یہ بھی لوگ پوچھ رہے ہوتے ہیں کہ جو CP چائلڈس ہوتے ہیں, بہت زیادہ اسپیشل چائلڈس ہوتے ہیں, ان کا کیونکہ بہت زیادہ مطلب میڈیکلی طور پر وہ بہت زیادہ پریشان ہوتے ہیں, ہر جگہ سے ہو کر آئے لیکن ان کا علاج نہیں ہوا, لیکن جو ہے وہ کس طرح سے ان کا علاج ممکن ہے؟ کیونکہ آپ نے مجھے بتایا, کل بھی آپ نے بتایا, ہماری یہی بات ہوئی تھی کل بھی, کہ کس طرح سے آپ نے ایسے لوگوں کا علاج کیا ہے جو کہ میڈیکلی طور پر ان کا علاج ممکن نہیں تھا, تو یہ کس طرح؟ دیکھیں, شفا کا ذریعہ رب ہے. میں آپ کوشش کرتے ہیں, میں دوائی دے رہا ہوں وہ بھی کوشش ہے, کلام الہی دے رہا ہوں وہ بھی کوشش ہے, میں ان کو دم کرتا ہوں یہ بھی کوشش ہے. جو بچے اس کو بولتے ہیں CP چارٹ کو بولتے ہیں کہ زندہ لاشیں, یعنی کہ وہ اپنی زندگی میں نہیں ہوتے ہیں. جب ان کے والدین ان پہ محنت کرتے ہیں وہ بچے الحمدللہ ٹھیک ہوتے اپنی زندگی میں واپس آ چکے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, ہمارے اس پروگرام میں یہاں پر ایک فیملی شاید آنے والی ہے, آنے والے وقت میں وہ آپ کو سنائیں گے. میڈیکل رپورٹ بھی آپ پڑھ لینا, آپ کی عقل دنگ رہ جائے گی کہ جو بچے اپنی زندگی میں نہیں ہیں وہ کسی مطلب. ایک کال لیں گے حاجی صاحب, یہاں پر ایک جو ہے وہ کالر بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں, نجیمہ فرام گجراوالا سے ہمارے ساتھ جو ہے وہ موجود ہے. السلام علیکم, کیسی ہیں آپ؟ ٹھیک ہو, اللہ کا شکر ہے. اچھا, اپنا جو آپ ٹی وی کا جو والیوم ہے وہ پلیز تھوڑا کم کر لیجئے گا جی. کیا مسئلہ ہے آپ کو؟ زمینہ دی تو اس کی نا صحت بڑی ویک رہتی ہے, تھوڑے دن ٹھیک ہوتی ہے اس کے بعد بھی ویک ہو جاتی ہے. ڈاکٹر وغیرہ ٹیسٹ وغیرہ کروائے ہیں, اس کو کوئی تکلیف نہیں ہے, تندرست ہے وہ بالکل جی, لیکن اس کا وزن بہت کم ہوتا جا رہا ہے. اچھا ٹھیک ہے, وزن مطلب آپ کی جو بیٹی ہے اس کا کم ہوتا جا رہا ہے. ہمارے ساتھ جو اس کے لیے بیوی آپ کے لیے بہترین جواب یہی ہے کہ آپ 2 بجے بعد دیکھو میرے نمبر چل رہے ہیں, تو آپ میرا نمبر لے لیں. 2 بجے کے بعد میں بیٹھتا ہوں, 2 بجے سے لے کے 8 بجے تک, اس دوران مجھے فون کرنا, سب ڈیٹیل دے دینا, میں آپ کو سمجھا دوں گا تمہیں کیا کرنا ہے. وزن کم ہوتا ہے وہ ٹھیک ہونا شروع ہو جاتا ہے, کم ہوتا ہے دوبارہ وہ بڑھنا شروع ہوتا ہے, الحمدللہ ٹھیک ہوتا ہے وہ بھی ایک. اچھا, ان کا یہ ہے کہ وزن بہت تیزی سے خود ہی کم ہو رہا ہے, مطلب کھا پی بھی رہی ہیں ہر چیزیں لیکن وزن کم ہو رہا ہے. لوگوں کے ساتھ کچھ لوگ ہوتے ہیں ان کے ساتھ کچھ پرابلم ہوتی ہے جو ظاہر نظر نہیں آتی, جس سے میں آپ کو چیز کی جواب دے دوں. کروڑوں لوگ قبرستان جا چکے ہیں, مر چکے ہیں, سبھی میڈیکل رپورٹ تھی, صحیح تھی, کیوں مرے؟
ٹھیک ہے ان کی موت کا وقت تھا, اس میں کوئی دو رائے نہیں, لیکن کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو ظاہر نہیں ہوتی ہیں, جو سامنے نہیں ہوتی ہیں, سمجھ نہیں آتی ہیں. وہ اثرات ہوتے ہیں, وہ برے اثرات بھی ہوتے ہیں, لوگوں کی دشمنی بھی ہوتی ہیں, جن جادو بھی ہوتے ہیں, وہ اس کی وجہ سے وہ جا چکے ہوتے ہیں. وہ یہ چیز کسی ایکس رے میں نہیں آئے گی, کسی لیب ٹیسٹ میں نہیں آئے گی, لیکن کلام الہی سے اس کا حل ہے. جو میں آپ لوگوں کو دوائیں دے رہا ہوں, جس کو بھی دے رہا ہوں, جہاں بھی دے رہا ہوں, ان لوگوں کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ جو دوائیں ہمارے پاس سے رہتے ہیں ان پہ کلام الہی پڑی ہوئی ہے. لیکن ہاں کچھ ہمارے مسلمان پوچھیں تو اس میں کلام الہی تو نہیں پڑی ہوئی, میں نے کہا پڑی ہوئی ہے. بولا پھر ہم نہیں لیں گے. میں نے بولا سیدھا جا سکتے ہیں, جس مسلمان کا ایمان قرآن پہ نہیں تو اس کو میں کیا بولوں, میں کچھ نہیں کہہ سکتا. بالکل. تو بہرحال یہ وزن کم ہو رہا ہے, یہ بھی ٹھیک ہو جاتے ہیں الحمدللہ, الحمدللہ وہ بھی ٹھیک ہوتا ہے. وزن بڑھتا ہے وہ بھی وزن کم ہو کے ٹھیک ہو جاتا ہے. بالکل. اور آپ نے جو ہے وہ ایڈریس ہماری ٹی وی اسکرین پر سامنے موجود ہے, نمبر بھی موجود ہے, 2 بجے کے بعد آپ کال بھی کر سکتی ہیں, ایڈریس پر آپ حاجی صاحب سے مل بھی سکتی ہے. ایک اور کالر ہے ہمارے ساتھ, حسن فرام جو ہے وہ بھاولپور سے ہمارے ساتھ موجود ہے. السلام علیکم حسن, کیسے ہیں آپ؟ جی حسن بتائیے گا. جی وزن بہت بڑا ہوا ہے اور ایسے چلتا ہوں سانس چلتا ہے. ٹھیک ہے, میں آپ ایج کیا ہے آپ کی؟ ایج 50 پلس ہے. ٹھیک ہے, 60 پلس ہے جی. آپ سن لیں بھائی, وزن بھی کم ہوگا, سانس پھولتی. دیکھیں جو دمے کے مریض ہیں ان کے لیے تکلیف نہیں اذیت ہے. یہی تو تکلیف ہے نا. آپ کے سر میں درد تھا کل؟ جی تھا بالکل, اور وہ صرف 10 سیکنڈ کے اندر غائب ہوا تھا. الحمدللہ. یہ ڈیلی سینکڑوں مرتبہ ساری کائنات کے لیے دعا ہوتی ہے. یہ جو کاٹ کرتے ہیں ابھی بھی کریں گے انشاءاللہ. یہ تمام لوگ جو ہمیں سن رہے ہیں, دیکھ رہے ہیں, جس کو جہاں بھی تکلیف ہے سب وہ ٹی وی کے سامنے بیٹھ جائیں. جب ہمارا پروگرام شروع ہوگا اس وقت یہ کاری ہوگا. سر میں درد, دونوں سے سر پکڑا چھوڑا, سر پکڑا پھر چھوڑا, پھر پکڑا چھوڑا. گھٹنوں میں تکلیف ہے, گھٹنا پکڑیں چھوڑیں. جب میں بولوں آمین بولوں, بولتا ہوں چھوڑ کے دوبارہ پکڑیں پھر پکڑیں. پیٹ موٹا ہے تو اس پیٹ پہ ہاتھ رکھ لیں. گردن میں درد ہے, معدے میں درد ہے, جہاں تکلیف ہے وہاں ہاتھ رکھ لیں. ٹھیک ہے. بعض اوقات ایک گھر میں ایک مریض کو 10 جگہ درد ہوتی ہے, باقی گھر والے سب مل کے وہاں پر ہاتھ رکھ لیں. انشاءاللہ چند سیکنڈ میں جواب آ جاتا ہے. اچھا حاجی صاحب, جو لوگ جو ہے وہ یہاں کراچی میں موجود ہیں وہ تو ہمارے پاس یہاں آ سکتے ہیں, ٹھیک ہے, لیکن جو لوگ کراچی میں موجود نہیں ہیں وہ کس طرح سے جو ہے وہ ٹریٹمنٹ کروا سکتے ہیں؟ جیسے یہ ہمارے بھائی ابھی ہمارے ساتھ بھاولپور سے موجود تھے, ان سے پہلے جو لیڈی تھی وہ گجرانوالہ سے موجود تھی, تو وہ کس طرح سے آپ سے 2 بجے بعد مجھے فون کر لیں, اپنی کیفیت بتا دیں. یہ دوائی منگوا سکتے ہیں, پاکستان میں ہر کونے میں دو جاتی ہے. صحیح. TCS کی جواب چلی جاتی ہے, پہنچ جاتی ہے. تو جہاں سے بھی چاہیں دوائی منگوا سکتے ہیں. 2 رشتے قائم رکھو, پرہیز کا, دوائی کھاؤ اور قرآن پاک پڑھ لو. اچھا, آپ نے یہ بھی بتایا تھا کہ جو CP چائلڈس ہے زیادہ تر آپ ان کا ویڈیو کال کے ذریعے بھی علاج کرتے ہیں. ویڈیو کال کے ذریعے ہم سے رابطہ ہوتا ہے, وہ بتاتے ہیں یہ کنڈیشن ہے, پھر ان کو دوائی دیتے ہیں, جو طریقہ کار ہے وہ سمجھا دیتے ہیں. وہ الحمدللہ وہ ٹھیک ہوتے ہوتے پھر بچہ بیٹھنے لگتا ہے, پھر کھڑا ہونے لگتا ہے, پھر چلنے لگتا ہے. الحمدللہ ثم الحمدللہ وہ دوڑ رہا ہوتا ہے. اچھا حاجی صاحب, سب سے بڑی بات یہ ہے کہ بہت سارے لوگ جو ہوتے ہیں وہ روحانی علاج کروانا چاہتے ہیں, لیکن کیا ہوتا ہے کہ وہ روحانی علاج کروانا تو چاہتے ہیں, ارادہ بھی بن جاتا ہے, لیکن وہ کروا نہیں پاتے. مطلب کچھ ایسا ہوتا ہے کہ وہ رک جاتے ہیں, نہیں کروا پاتے, تو کیا ریزن ہے اس کا؟ دیکھیں, جو برے اثرات ہیں, بری مخلوق وہ ہے جو انسان پہ تباہ کرتی ہے, جو ہمیں نظر نہیں آتی. وہ ہر اس جگہ جانے سے روکے گی جہاں سے اسے شفا مل سکتی ہے, اسے روکے گی. اس کو راستہ کھولنے کا طریقہ بتا دیتا ہوں کہ تم راستہ آپ کا کھل جائے گا. استغفر اللہ, ہر نماز کے بعد تسبیح پڑھو, پڑھ کے دعا مانگو, اللہ تم میرا راستہ کھول, مجھے وہاں لے کے جا جہاں میری شفا لکھی ہے. استغفر اللہ, آپ نے ہر نماز کے بعد ایک تسبیح پڑھو, پوری تسبیح پڑھ کے دعا مانگو. تو اللہ سے دعا کرو, اللہ میرے راستے کی رکاوٹیں ہیں, بندشیں, وہ سب ختم ہو جائیں اور مجھے وہاں پہنچا دے جہاں میری شفا لکھی ہے. اللہ تعالیٰ راستہ کھولے گا, وہیں پہنچا دے گا جہاں اس کی شفا لکھی ہے. یہ بہترین راستہ ہے. اور بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو زندگی میں دیکھی ہیں 38-39 سال میں, تو وہ ان کا معاملہ یہ بنتا کہ وہ جو ساتھ ان کے ساتھ جو اثرات ہوتے ہیں, کبھی کبھی وہ آ کے آمنا سامنا بھی ہوتا ہے, کھل کے بیٹھ کے بولتے بھی ہیں, سب لوگوں کے سامنے بھی ہوتی ہے. بالکل. ایک اور کالر ہمارے ساتھ یہاں پر موجود ہے, جویریہ فرام کراچی سے. جی جویریہ, السلام علیکم, کیسے ہیں آپ؟ میں حاجی صاحب سے بات کرنا چاہتا ہوں. جی حاجی صاحب موجود ہے. جی السلام علیکم صاحب, میں گھر آئی. آپ کی آواز تھوڑی کلیئر نہیں آ رہی جویریہ. میں ویڈیو پر بیٹھی تھی, یہ گھر آ چکی ہے.
ऊपर नहीं चढ़ सकती हूँ। डॉक्टर ने मुझसे कहा है कि वो जिगर पे चढ़ती है और आपसे मोतियाँ है। मैं चाह रही हूँ फकत आपकी संदेश मेरी आँख नहीं उठ जाए, आप अल्लाह के और मैं शायद घुटनों का प्रॉब्लम है। आपकी आवाज थोड़ी, आपका मसला समझ नहीं आ रहा। आप अगर आप किसी जगह पर है तो थोड़ा बाहर निकल के, मुझे लग रहा है सिग्नल की प्रॉब्लम हो रही है कुछ, आप क्लियर बोले। डॉक्टर ने मुझसे कहा है कि आपके जिगर पे चलती है। हैदराबाद में अगर हमारा आप लोगों से हो सके तो आप लोग इनकी कॉल जो है वो ऑफ कैमरा भी सुनकर आप मुझे इनका मसला बता दें, फिर भी हम बता सकते हैं। मेरा ये जो भी ये कराची में है ना, ये एक दफ़ा मेरे पास आ जाए। बहुत सारे लोग होते हैं जो कि दूसरी तीसरी मंजिल पे होते हैं, चौथी में उनको चढ़ना उतरना मुश्किल है, लेकिन उनका चढ़ना उतरना ज़रूरी है। इसलिए उनको जो टांगों में फ़ायदा होता है, वर्जिश होती है, वो चढ़ने उतरने में तकलीफ़ ज़रूर होती है, लेकिन फ़ायदा बेहिसाब होता है। तो तमाम वो लोगों जिनमें तकलीफ़ें हैं, क्या नाम है, घुटनों की तकलीफ़ है, कमर की तकलीफ़ है, वो कोशिश करें, चलें फिरते रहें, चलते रहें फिरते रहें, और साथ साथ सीढ़ियाँ चढ़ें उतरें, अपनी आदत बना लें। ये आ जाए, अल्लाह खैर करेगा, खैर होगी। देखो, मैं इस खातून के हवाले से बहुत ज़रूरी बात है जो सामने मैं आपके रखना चाहता हूँ, और आप भी आगे इस बात को अपनी ज़बान में आसान अल्फाज में अदा कर देना। जितने लोगों ने जो जहर पे चल रहे हैं, कॉर्टिज़ोन पे चल रहे हैं, स्टेरॉइड पे चल रहे हैं, तो उनका ये आलम होता है कि वो अगर एक दिन में छोड़ दें तो वो अपना कपड़ा नहीं पकड़ सकते, वॉशरूम जाना बहुत दूर की बात है। वो सिर्फ जहर पे चल रहे होते हैं, उससे उनकी आँखें बर्बाद, जिगर बर्बाद, दिल बर्बाद, गुर्दे बर्बाद और दिमाग बर्बाद होता है, लेकिन उनको बोलता है हमारे इसके अलावा कोई हल नहीं है। वो लोग जो इलाज करें, मैं बार बार मेरी बात को पूरी आपने रिपीट करना है, इसलिए आपको सुना रहा हूँ मैं। वो लोग वो कॉर्टिज़ोन को एकदम ना छोड़ें, वो साथ जो भी दवाई खा रहे हैं डॉक्टर की, वो दवा खाते रहे, हमारी दवा भी खाते रहे। जितनी रिकवरी होती रही, होते जब काफ़ी बेहतर होंगे तो वो दवा कम करना शुरू कर देते हैं। यानी ये होता है कि वो दवाइयाँ एलोपैथिक ख़त्म हो चुकी होती हैं, फिर जड़ी बूटी चल रही होती है, अपनी ज़िंदगी वापस आ चुके होते हैं। उनका जिस्म जितना डैमेज हो चुका होता है, चाहे है दिल है, गुर्दे हैं, कमर है, आँखें हैं, दिमाग है, घुटने हैं, टांगे हैं, वो रिकवर होना शुरू होते हैं, लेकिन कुछ वक्त लगता है। तो तमाम लोगों से मैं कहूँगा जो आप मेडिसिन खा रहे हैं एकदम बंद नहीं करना। 99.9% सना किसी को नहीं पता कि वो जहर खा रहा है। याद रखो, क्या बोला, कोर्टिज़ोन, डॉक्टर ने कोर्टिज़ोन दे दी, उसको नहीं पता, और लेकिन वो तो डॉक्टर की मजबूरी, इसको उनके पास कोई इलाज नहीं है। अच्छा, हमारे साथ जो है हाजी साहब, जो जवेरी अभी कॉलर मौजूद थी, उनका मसला ये था कि उनके जिगर में जो है वो चर्बी जो है वो जिगर में चर्बी आ गई है, और अब वो ये है कि अगर वो सीढ़ियाँ भी ऊपर चढ़ती हैं या नीचे भी आती हैं तो बहुत ज़्यादा उनको मसला हो जाते हैं, सांस फूलती है। हाँ, उनकी बहुत ज़्यादा सांस फूलती है क्योंकि जिगर में उनकी चर्बी है। इसी का जवाब लेंगे, लेकिन इसका जवाब यहाँ जो है वो ब्रेक के बाद लेंगे। आपने कहीं नहीं जाना, आप देखते रहिए मुस्कुराती सुबह। वेलकम बैक नाज़रीन, एक बार फिर आपको वेलकम करेंगे, और ब्रेक पर जाने से पहले हमारे साथ जो है वो एक कॉलर मौजूद थी जवेरिया। उनका मसला ये है कि उनके जिगर में जो है वो चर्बी है, और वो हाजी साहब के आपके पास भी वो आई थी, लेकिन वो ऊपर नहीं आ सकी थी। उनका कहना ये था कि मैं क्योंकि मेरे जिगर में चर्बी है उसकी वजह से मैं सीढ़ियाँ नहीं चढ़ पाती। तो अगर कोई इंसान आए तो इसका क्या है, किस तरह से आप लोग जो है वो आपको कॉल कर सकती हैं, आप नीचे आएंगे या आपका कोई क्रू जो है वो उनको ऊपर लाएगा? जो मरीज़ चलने फिरने के काबिल नहीं होते हैं, चाहे वो कैंसर के, हेपेटाइटिस सी के, घुटने वाले, कमर वाले के मोरे ख़राब हैं, वो अपने मरीज़ को लेके मेरे पास पहुंचते हैं नीचे। वो बंदा आता है या बंदी आती है, आके कहते हैं हमारा मरीज़ नीचे है, वो आप देख लें। मैं वहाँ नीचे जाकर उनको दम करके आता हूँ, उनके साथ पानी जो होता है पानी मंगवा लेता हूँ, और उसकी ज़रूरत के मुताबिक मैं दवाई दे देता हूँ। ये कोई मसला नहीं है। कोई भी शख्स मेरे पास आता है, आने के बाद वो मुझे बोलता है मैं नीचे आ जाता हूँ। हाँ, उसमें 2-4 मिनट 5 मिनट इंतज़ार करना पड़ेगा, क्योंकि जो मरीज़ सामने बैठे हैं उसको पहले फारिग करूँगा, उसके बाद जाके फिर मैं उन्हें देखूँगा। हमारे पास 15-20 मिनट, आधे घंटे ज़्यादा टाइम किसी को नहीं लगता। हम फ़ौरन फारिग करते हैं, फ़ौरन फारिग करते हैं, लेकिन ये इशू नहीं है। तो ये आप ही बता देना, जो भी मरीज़ हमारे पास आता है, आके नीचे गाड़ी में बैठा होता है या सीढ़ी में आके बैठ जाता है, मैं वहीं आके जाके दम कर देता हूँ, फिर उसके बाद दवाई दे के भेज देते हैं। अच्छा, तो ये मसला नहीं है। अगर आप हाजी साहब के पास जाएँ तो आप उनको काइंडली कॉल कर लें, ताकि फिर तमाम तर जो कम्युनिकेट है वो हो सके। एक और कॉलर थे हमारे साथ जो कि ऑफ कैमरा हमने कॉल भी ली थी, शहजाद थे गुजरावाला से, वो हमारे साथ मौजूद थे। उनका मसला था कि उनका कारोबार का मसला है बहुत ज्यादा। हाजी साहब, कारोबार का मसला है और कराची में भी नहीं है, तो किस तरह से ये होगा? कोई मसला भी नहीं है, ये कोई मसला नहीं है।
صحیح. پوری دنیا میں جو ہمیں سن رہے ہیں دیکھ رہے ہیں ان کے لیے یہ کہ سورہ مزمل 15 مرتبہ پڑھیں, سورہ قریش 41 مرتبہ پڑھیں, پڑھ کے دعا مانگیں, اول آخر درود شریف 11 مرتبہ, اور پانی پھوکے پئیں. 2 کام نہیں کر سکتے, بددعا نہیں ہو سکتی اور برا نہیں بول سکتے. اس کے علاوہ جتنے معاملات زندگی ہے, کاروبار, روزی رزق ہے, جان مال کی شفا بقا سلامتی ہے, اس میں تمام دعائیں آپ مانگتے رہیں, یہ آپ کو ہاتھوں ہاتھ جواب ملے گا. ٹھیک ہے, 11 بار آپ نے جو ہے وہ اول و آخر پڑھنا ہے, اور سورہ مزمل پڑھنی ہے آپ نے, اور سورہ مزمل, سورہ قریش پڑھنی ہے آپ نے 41 بار. ٹھیک ہے, مزمل 15. ٹھیک ہے, اور آپ کے جو بھی مسائل ہے کاروبار کے حوالے سے تمام چیزیں صحیح ہو جائیں گی. ہاں, پھر بھی کسی کو مشکل ہے تو اس میں ایڈ کر دے سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 80 سے 81, وکل جاکو لاکو ذاکر بات نربات لکانا زکا, یہ فکس ہے. باقی جب چاہے پڑھ لیں. بعد نماز اثر 133 سے پڑھ کے دعا مانگیں, اور جادو بھی ہے, جن بھی ہے, بد نظر, سب اس میں صاف ہو جاتا ہے. اچھا, واو, دیٹس ریئلی امیزنگ. اچھا, میں آپ سے یہ پوچھنا چاہ رہی تھی کہ ہمارا ایک سوال جو ہے وہ ادھورا رہ گیا تھا بیچ میں کالر کی وجہ سے, کہ بہت سارے لوگ ہوتے ہیں, میں نے آپ سے پوچھا تھا کہ آپ نے کہا تھا کہ ان کی نظر بد لگ جاتی ہے کسی انسان میں, کسی ایسی جگہ سے گزر رہے ہیں, یا یہ کیا کس طرح مطلب اس کا توڑ ممکن ہے کہ کسی انسان کو نظر بہت جلدی لگے؟ اس کا توڑ قرآن میں جو پانی آپ کو پڑھ کے دیتے ہیں نا تمام مریضوں کو, ان میں تمام چیزیں موجود ہیں, بیماریاں, جن جادو, بد نظر, تمام چیزیں اس میں شامل ہوتی ہیں. اور جب وہ پانی آپ پیتے بھی ہیں, جہاں تکلیف ہے, چھینٹے مارتے ہیں تو چند سیکنڈ میں جواب آ جاتا ہے. تو اس طرح کوئی بھی چھوٹا بچہ, بڑے بوڑھے, سب کے لیے پانی استعمال ہوتا ہے. دوسرا, نظر فوراً ختم کرنے کا بہترین طریقہ سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 80 سے 81, بکل جاکو لاکو ذاکر بات نربات لکانا زکا, یہ 33 دفعہ پڑھیں, اول آخر درود شریف پڑھ کے پانی پھونکیں, پانی چھینٹے ماریں, یہ سمجھ لو کہ فوراً سب صاف ہو گیا, فوراً اسی لمحے. اچھا, اور طریقہ یہ ہے کہ سب نے جو ہے وہ 2 پانی کی بوٹلز لے کر آنا ہے آپ جو, ہاں جی, جو میرے پاس آئے گا 2 بوتل پانی لے کے آئے گا تو وہ پڑھ کے ان کو واپس دیا جائے گا. ٹھیک ہے, آپ جس چیز کو جہاں تکلیف ہے وہ ہاتھ رکھ لیں. بالکل. ابھی جو ہم یہ کرنے جا رہے ہیں, تمام تر لوگ جو ہمیں دیکھ رہے ہیں, جہاں سے بھی دیکھ رہے ہیں, آپ سب نے, آپ کو جس جگہ تکلیف ہے, اگر آپ کے سر میں تکلیف ہے تو آپ اس سر میں ہاتھ رکھ لیں, اگر آپ کے گھٹنے میں تکلیف ہے تو آپ گھٹنے میں ہاتھ رکھ لیں, اور حاجی صاحب جو کہہ رہے ہیں ان کے ساتھ میدے میں, پیٹ میں, ہاں, میدے میں اگر آپ کو تکلیف ہے تو آپ میدے میں ہاتھ رکھ لیں. جس کو جہاں پر جو دیکھ رہا ہے ہمیں یہاں سے, اگر جو نہیں دیکھ پا رہا وہ ویڈیو کال کے ذریعے بھی کسی کو جو ہے یہ ٹریٹمنٹ ہے, جو یہ حل ہے, وہ تمام تر بتا سکتے ہیں. حاجی صاحب آپ کی طرف آئیں گے. جی, بسم اللہ الرحمن الرحیم, صلی اللہ علیہ وسلم. جو میں جب میں آمین بولوں آج چھوڑ کے دوبارہ کو تو سب کرنا ہے. ٹھیک ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم, صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ صاحب کی درد تکلیف بیماری, جن جادو مشکل پریشانی ختم ہو, شفا ملے, مکمل شفا ملے. پاکستان اسلام ساری کائنات میں غالب ہے, ساری کائنات انسان, ہر ملک اسلام, پاکستان تعلق جو آمین سمامی, جادو کرنے کے والے مر جائیں, دماغ پھٹ جائیں, جن پہ جادو ہے ان کو شفا ملے. جنات مغلات سے غلط کام کرنے والے وہ بھی ختم ہوں گے, جنات مغلات بھی ختم ہو جائیں, کائنات کے تمام انسانوں کی بیماری ختم ہو جائیں. آمین سم آمین. شفا کے لیے انسان, ایوان, چرن, پین, دیو پرین, جنات, سب کو شفا ملے. جو بھی ان کی روزی ہے, روزی کو شادی بیاہ کے معاملے حل ہو جائیں, ہمیشہ کے لیے حل ہو جائیں. آمین سم آمین یا رحمت للعالمین. چھوڑ دوبارہ پکڑو, سارے کائنات لوگوں کو شفا ملے, مکمل شفا ملے. آمین سم آمین یا رحمت للعالمین. چھوڑ دوبارہ پکڑنے, ساری کائنات لوگوں کو شفا ملے, روزی کو شاد ہو جائے, سارے مسائل ہو جائیں, جتنے مسائل دنیا میں حل ہو جائیں, دنیا میں امن سکون ہو جائے, پاکستان اسلام کے دشمن ختم ہو جائیں, پاکستان ساری کائنات میں ہمیشہ غالب رہے. آمین سم آمین یا رحمت للعالمین. جزاک اللہ. یہ سب کے لیے. دوسرا یہی جو کچھ آپ کے سامنے ہوا ہے جی, تو سنا اس کو تمام لوگ اپنے موبائل پہ کیا نام ہے اپلوڈ کر لیں. اس کے بعد کیا نام ہے دن میں 1 دفعہ 2 دفعہ 10 دفعہ جتنی مرتبہ چاہیں تو یہ عمل جاری رکھ سکتے ہیں. اس کو ان کو یہی فوراً شفا ملے گی, دیر نہیں ہوگی. جیسے ابھی ہے فوراً شفا مل رہی ہے. آپ کے سر میں تکلیف تھی, اللہ نے چند سیکنڈ میں شفا دی. بالکل. اس کا میں ایکسپیرینس بھی ساتھ میں شیئر کروں گی کہ میری بہت زیادہ سر میں تکلیف تھی, اور میں نے, حاجی صاحب نے مجھے دیکھ کر پہچانا کہ تمہیں کیا ہو رہا ہے, تو میں نے کہا مجھے سر میں تھوڑی سی تکلیف ہے بہت زیادہ نا. تو حاجی صاحب نے کہا اچھا صرف 10 سیکنڈ, آپ بلیو نہیں کریں گے کیونکہ میرے لیے بھی بلیو کرنا بہت مشکل تھا, صرف 10 سیکنڈ لگے ہارڈلی, اور میرا سر کا جو درد تھا وہ کہاں غائب ہو گیا الحمدللہ, اور ابھی تک مجھے درد دوبارہ سے نہیں ہوا. تو یہ بہت ایک امیزنگ بات تھی جو مجھے بھی پرسنلی لگی کہ میں تو حاجی صاحب کی اس چیز پر تو میں فین ہو گئی حاجی صاحب, کیونکہ میں نے بڑی میڈیسن اس چیز کے حوالے سے کھائی ہوئی تھی پہلے ہی ایلوپیتھی کی, لیکن ابھی یہ بڑا ایک کرشمہ ہوا ہے. میگرین درد بہت بڑا عذاب ہے, جن کو ہوتا ہے استغفر اللہ, جو ان کے آنسو نکلتے ہیں, جو کرب اٹھاتے ہیں, اور جب وہ ٹھیک ہوتے ہیں, ٹھیک ہونے کے بعد آپ یقین ماننا کہ بہت سارے لوگ اللہ کا شکر ادا کریں, سجدے میں جاتے ہیں. مجھے خوشی ہے, ہر مسلمان کو سجدے میں جانا چاہیے اللہ کا شکر ادا کرنے کے.
बेहतरीन रास्ता सजदा है। अच्छा, और सबसे बड़ी बात हाजी साहब होती है कि अल्लाह पाक जो है वो तमाम तर लोग, जितने भी लोग हैं, वो बहुत सारे लोग मेडिसिन भी जो बना रहे होते हैं, जो डॉक्टर्स होते हैं, बहुत सारे डॉक्टर्स होते हैं, लेकिन अल्लाह ने शिफा जो है वो बहुत कम लोगों के हाथ में दी होती है। तो ये एक चीज़ बहुत बड़ी है, अल्लाह ने आपको आपके हाथ में शिफा दी है और इस चीज़ से आपको नवाजा है, तो ये बहुत बड़ी बात है। मैं अल्लाह का बेहिसाब शुक्र अदा करता हूँ, ये सब अता मेरे रब की और अल्लाह की करम नवाजी से हम लोग चल रहे हैं। शफा बका शांति रोजी रिज़्क़ के लिए आपको शायद समझना है कि मैं 24 घंटे में कितनी मरतबा दुआ कर रहा हूँ। रात और तहज्जुद में अपने लिए दुआ आखिर में होगी, पहले सारी कायनात की दुआ होगी, और जब एंड होता है एंड में अपने लिए, अपनी फैमिली के लिए, अपने ख़ानदान की दुआ करता हूँ। पहले रोज़ ज़मीन का ये नहीं, जहाँ दुआ होती है वहाँ कोई ज़ात पाक नहीं है, मसलक मज़हब नहीं है, सिर्फ इंसानियत है। जो मेरे पास लोग आते हैं, मुस्लिम गैर मुस्लिम तमाम लोग आके इलाज कराते हैं, यानी हिंदू भी आया, सिख भी आया, पारसी भी आया, मुसलमान भी आया, ईसाई भी, सब जाके इलाज करवाया, वही शफा मिलती है अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। अच्छा हाजी साहब, कभी ऐसा हुआ हो कि ऐसा कोई पेशेंट आपके पास आया हो जिसको मेडिकली तौर पर जवाब दे चुके हों डॉक्टर? हज़ारों। अच्छा, हज़ार नहीं, हज़ारों की तादाद में आ हज़ारों चुके हैं। हज़ारों 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 की तादाद में, कि उनको डॉक्टर्स ने बिल्कुल जवाब दे दिया हो कि इलाज मुमकिन नहीं है और वो आपके पास आए बिल्कुल। और सेहतियाब हो देखिए, गए हो। आपके प्रोग्राम में ये मैं कभी आपको मेडिकल फाइल आके दूंगा। एक छोटी सी मिसाल दे रहा हूँ। लाहौर में साजिद लुकमान साहब हैं, वो मेरे दूसरे चैनल पे हमारे पास आ चुके हैं। डॉक्टरों ने फारिग कर दिया, मैं इलाज मैं करूँगा, शिफा अल्लाह देता है, लेकिन फिर भी मैं डॉक्टरों से ज़रूर राय लेता हूँ, जो वो डॉक्टर जो मेरे पास ज़ेर इलाज होते हैं, वरना डॉक्टर इतने नेक नहीं होते कि मैं बुला लूँ वो आके तो मेरे साथ मीटिंग करेंगे, ये काम मुमकिन नहीं है। क्योंकि जो ये इलाज करा चुके हैं वो नहीं आ रहे हैं, उनसे बोलो दो साल बाद याद आ जी वो आपने कहा था, मैंने कहा ज़माना गुजर गया। तो उस शख्स को हेपेटाइटिस सी और कैंसर लास्ट स्टेज पे था। मैं उसकी आपका नंबर मेरे पास नहीं, मैं नंबर मैं आपसे ले लेता हूँ, तो मैं उसकी फुटेज आपको भेज रहा हूँ। जैसे कि अंडे की जर्दी है ना, उसका पूरा वजूद, ये नाखन, आंखें, पूरे वजूद से हल्दी टपक रही थी। डॉक्टरों ने जवाब दे दिया कि अब कुछ गुंजाइश नहीं। आज वो शख्स अल्हम्दुलिल्लाह 100% ठीक होने के बाद, और जब उसकी 100% रिपोर्ट की तो आज माशाल्लाह एक बेटे का बाप बन गया। अच्छा, वाह, अल्हम्दुलिल्लाह। यानी उसे बेबी प्लान तब किया जबकि उसकी 100% उसकी रिपोर्ट आ गई, अब तो ये दुनिया की कोई बीमारी नहीं है। उसके बाद माशाल्लाह करम किया रब ने, और एक बेटे का बाप है भी। और अच्छा हाजी साहब, मेरे पास भी बहुत सारे मैसेज जो है वो आ रहे हैं। एक खातून है जो कि कराची से ही है, उनका ये कहना है कि चिड़चिड़ापन बहुत ज़्यादा महसूस होता है। शमीम नाम है इनका, चिड़चिड़ापन बहुत ज़्यादा महसूस होता है, जिसकी वजह से झगड़े जो है वो हो जाते हैं फैमिली में। इनको बोलो कि मेरे पास आ जाएं, जो अगर सुन रही हूँ तो तमाम लोग मेरे पास आ जाएं, आके दम कराएं, कुरान पाक की आयतें ले जाएं पढ़ने के लिए, आपको सुकून ही सुकून मिलेगा। मैं यहाँ पे दूसरी आपकी बात मैं आगे बढ़ा दूँगा अगर मुझे हो तो। मेरी छोटी सी बात है, मेरे पास आज से 20 दिन पहले एक कैंसर पेशेंट को लेकर आए जिसकी हालत बहुत ख़राब थी, और उसके औलाद ने बोला कि कहानी ख़त्म हो गई। बोला कहानी ख़त्म हो गई। जब बोला कहानी ख़त्म हो गई, ख़त्म होने के बाद तो उन्होंने बोला कि जवाब दे दिया। जब वो 10 दिन की दवाई लेके गए तो उसकी बेटी आई, 10 दिन बाद आई। आने के बाद उसने बोला कि मेरी माँ उठ के बैठ गई, आप घर में चलती फिरती है और बच्चों के साथ खेलती है, मुझे 1 महीने की दवाई दे दो। वो 1 महीने की दवाई लेके गई। हो सकता है कि आगे हमारे प्रोग्राम में वो शरीक हो जाएँ, लेकिन 99% ऐसे मरीज जो हैं जो इस हालत में वापस आते हैं ना, तो वो प्रोग्राम में आने को तैयार नहीं होते हैं। बिल्कुल, क्योंकि उनको अपनी शर्म महसूस होती है कि भाई देखें मैं शर्म आ रही है, ठीक प्रोग्राम जाए, कल ऐसे थे। शर्म नहीं आनी चाहिए, बल्कि आना चाहिए, आके लोगों को बताएं कि हमें शिफा मिली है, ताकि दूसरों को उससे फैज़ पहुँचे। अच्छा हाजी साहब, एक और भी है हमारे साथ यहाँ पर जो है वो कामरान है, वो कह रहे हैं कि अगर औलाद जो है वो बहुत ज़्यादा नाफरमानी करने लगे। सूरह बनी इसराइल आयत नंबर 80 से 81 है, वकुल जाकुल हक़ जाकर बात लो, इन्नल बातला काना ज़ूका। 133 दफ़ा बाद नमाज से पढ़ के दुआ भी मांगे, पानी फूके रखें, खुद भी पिएँ, अपने बच्चों को पिलाएँ, तमाम के तमाम सीधे हो जाएंगे।
इंशाअल्लाह ताला इंशाल्लाह ये तो बहुत ज़बरदस्त। अच्छा, ज़्यादातर ऐसा होता है जो औलाद है आजकल के दौर में, अगर बात की जाए कि आजकल के दौर में बहुत ज़्यादा जो हमारे यंगस्टर जो बच्चे हैं ख़ास तौर पर, वो आजकल इतने ज़्यादा जदीद हो गए हैं कि वो नाफरमानी करते हैं। उसके लिए क्या होगा कि वालिदैन को भी कुछ करना चाहिए और औलाद को भी कुछ करना चाहिए, उसके हवाले से मुख्तसर सा एक जवाब देते हैं। देखिए, माँ बाप देखें अपनी गलती, देखें औलाद अपनी गलती देखे। अगर उनके वालिदैन ने अपने माँ बाप की खिदमत नहीं की, आज उनके साथ हो रहा है वो मकाफात अमल है, वो मकाफात अमल है। और उन्होंने अच्छा कि औलाद ना फरमाना, उसके लिए मैंने सूरी बनी इसलिए आयत दे दी। बिल्कुल, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह सब बच्चे ठीक हो जाते हैं इंशाल्लाह। तो ये सब जो है वो आपने जो हाजी साहब ने आज कहा, आपने ये फॉलो ज़रूर करना है। और दूसरा, आपने जो है हाजी साहब की जो हमारे एड्रेस चल रहा है, आपने वहाँ पर तशरीफ़ ज़रूर लानी है। जो नहीं आ सकते वो कॉल करके हाजी साहब से कम्युनिकेट कर लें। अब हाजी साहब आपका बेहद शुक्रिया कि आप हमारे साथ यहाँ मौजूद हैं और इस तरह से आप बेहद जो है नेक्स्ट प्रोग्राम में भी मौजूद होंगे और अच्छी अच्छी बातों से आप वो करेंगे। बिस्मा, आपका भी बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़। इंशाल्लाह आपसे दोबारा मुलाकात होगी किसी नए टॉपिक के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।